وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ اصل میں اللہ نے تورات میں بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا، اور یہ سب آیتیں آج بھی موجود ہیں، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے، یعنی ایسا سلوک اگلے کے ساتھ نہیں کرو گے کہ وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ دو ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے۔ ثم اقررتم، اللہ فرماتے ہیں تم نے اقرار بھی کیا کہ ہاں اللہ تو نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی بھی دیتے ہو۔ یعنی یہ بالکل ایسا ایگریمنٹ ہے جو اتنا واضح ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جیسے کچھ چیزوں کو قرآن بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے نا، اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو گویا یہ بھی بتا رہا ہے قرآن کہ تورات میں یہ ایگریمنٹ اتنے واضح لفظوں میں تھا اور اتنا وضاحت کے ساتھ تھا کہ اس میں یہودیوں کی دو رائے نہیں تھی۔ سب یہودی مانتے تھے کہ ہم پر ایک دوسرے کا ناحق قتل کرنا بھی حرام اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن ہوا یہ، اب یہ اچھی طرح سمجھیں، جو سیرت پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان کے سامنے ان قبائل کا تذکرہ بہت آتا ہے، تو اس لیے جو میں 4 قبیلوں کے نام بتاؤں گا وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، تاکہ کبھی بھی آپ سیرت پڑھتے ہیں یا قرآن میں جو بہت سے واقعات ہیں نا، ان کا ان قبائل سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، یعنی ان میں ان کا تذکرہ بہت آتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس خزرج یاد کر لیں، ان میں بنو نہیں لگا ہوا، یہ ذہن میں رکھیں، اس سے یاد رہے گا آپ کو۔ اوس اور خزرج، اوس الف سے آتا ہے تو وہ پہلے رکھ لیں، خزرج دوسرے نمبر پہ یاد کر لیں۔ ادھر یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر بھی کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ ہے، نون ضاد یا اور را، اور بنو قریظہ قاف را یا زوئیں، توئیں کے اوپر نقطہ ہوتا ہے نا، زوا زوئیں، یہ والا بنو قریظہ۔ بنو نذیر ضاد کے ساتھ، نذیر اور قریظہ زوئیں کے ساتھ۔ تو بنو قریظہ کو پہلے نمبر پہ رکھیں، بنو نذیر کو دوسرے نمبر پہ۔ بنو لگا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ یہودیوں کے 2 قبیلے ہیں، اس طرح سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اوس خزرج انصار کے قبیلے، بنو قریظہ بنو نذیر یہ یہودیوں کے قبیلے۔ اب یہودیوں کے جو یہ 2 قبیلے تھے، ان میں جو بنو نذیر تھے، بنو قریظہ پہلے، بنو نذیر بعد میں رکھیں۔ بنو قریظہ کی دوستی اور معاہدہ تھا اوس کے ساتھ، الف پہلے آتا ہے نا تو اوس، اس سے یاد رکھیں، اور ادھر بنو قریظہ پہلے کر دیں آپ۔ تو بنو قریظہ میں قاف آتا ہے، قاف میں 3 الفاظ ہیں نا، تو اوس میں بھی 3 ہے، اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ کس سے کس کا ایگریمنٹ تھا۔ کچھ ایسے ہنٹس ہوتے ہیں نا جس سے تاریخ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، ورنہ آدمی ساری زندگی کنفیوژن میں ہی رہتا ہے، یہی نہیں یاد رہے گا کہ اوس یہودی تھا یا بنو قریظہ یہودی تھے۔ تو میں نے بتا دیا، ایک اشارہ یہ ہے، بنو یہاں لگا ہوا ہے تو وہ یہودی قبیلہ ذہن میں رکھیں، اور قاف اور اوس اس سے یاد رہے گا کہ بنو قریظہ میں قاف آتا ہے نا، تو قاف کے اوس سے تعلقات تھے، یعنی دوستی تھی۔ جیسے ہمارے استاذ کہتے تھے، قرآن مجید میں یہ لفظ بہت آیا ہے، سندس اور استبرق۔ سندس کہتے ہیں پتلے ریشم کو، باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو۔ اب میں 4 سال تک یاد کرتا رہا موٹا ریشم پتلا ریشم، لیکن جب بھی قرآن میں آتا تو بھول جاتا استبرق پتلا والا ریشم ہے یا موٹا والا ریشم ہے۔ یہ تو یاد ہو جاتا ہے دونوں ریشم ہیں، لیکن موٹا کون سا ہے اور پتلا والا ریشم کون سا یاد نہیں رہتا۔ تو ہمارے استاذ نے کہ ایک طریقہ ہے، استبرق، یہ کتنا موٹا لفظ ہے نا، استبرق، تو سمجھ لو یہ موٹا ریشم ہے، اور سندس سین آ رہا ہے، پتلا ریشم ہے، یہ لفظ ہی ایسا پتلا پتلا سے لگ رہا ہے نا، تو استبرق موٹا موٹا لگ رہا ہے نا، قوف کتنا گاڑا لفظ ہے۔ تو اسی طرح عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رمل۔ رمل کہتے ہیں جو ہم طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑ کے چلتے ہیں نا، اچھل اچھل کے، اس کو رمل، اور رمل عربی میں ریت کو کہتے ہیں۔ اب اکثر لغت کے طلباء کو، عربی ادب کے طلباء کو یاد نہیں رہتا، ریت رمل ہے یعنی میم پہ جزم ہے، اور رمل جو حرکت کر کے ہم چلتے ہیں، تو یہ رمل کون سا ہے اور رمل کون سا ہے، دونوں لفظ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی ہمارے استاذ نے بتایا، بھائی دیکھو رمل
میں ہم سینہ کڑا کے چلتے ہیں اچھل اچھل کے, تو رمل میں میم پہ حرکت ہے, تو حرکت, یہ حرکت ہو رہی ہے, اور رمل میں میم پہ سکون ہے, جزم ہے, سکون, ریت آرام سے پڑی ہوئی ہوتی ہے, زیادہ ہل نہیں رہی ہوتی. تو اس سے اس قسم کے اشاروں سے نا ایک جیسے الفاظ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے, اوس, یہ تھے بنو قریظہ, قریظہ میں قاف آتا ہے, تو اوس کے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ, اور خزرج اس کے تعلقات تھے بنو نذیر کے ساتھ. اب ظاہر ہے جب بنو قریظہ کو آپ نے اوس سے ملا دیا تو اب وہ اسی کے ساتھ ہی ملے گا. تو ان دونوں کے آپس میں ایگریمنٹ تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں جو انصار کے قبائل تھے. جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے, اور اوس جو کہ یہودی بھی نہیں تھے, اہل کتاب بھی نہیں تھے, پھر بھی اوس کا ساتھ دے کے نقصان پہنچاتے اپنی قوم, جو بنو نذیر, وہ تو یہودی تھے نا, بنو نذیر کو نقصان پہنچاتے اور جنگوں میں ان کے قتل کرتے. اور بنو نذیر ساتھ دیتے تھے خزرج کا, اور خزرج کا ساتھ دینے کی وجہ سے مقابلے میں اوس کے ساتھ جو بنو قریظہ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ان کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے. یعنی دوسری قوم کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. تو یہ بڑا جرم ہے, کیونکہ جب آپ دوسری قوم کا ساتھ دیں گے اپنی قوم کے خلاف تو آپ کو اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا. یہ بڑا جرم. دوسرا جرم کیا ہوتا تھا کہ جب اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرتے تو ظاہر ہے اس میں اپنی قوم کے لوگ گرفتار بھی ہوتے, تو جو گرفتار ہوتے پھر ان کو کہتے کہ اب تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. یعنی بنو قریظہ کے لوگ گرفتار کرتے بنو نذیر کے لوگوں کو, اور ان کو پھر جلا وطن, جیسے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے, بعضوں کو قتل کیا جاتا ہے, بعض کو ملک بدر کیا جاتا ہے, تو جلا وطن بھی کر دیتے تھے. تو یہ دونوں جرائم تورات میں اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ ایسا حشر نہیں کرو گے, اور یہ جرم بھی ناحق ہوتا تھا. جیسے قرآن میں آتا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, گناہ اور حد سے تجاوز کے ساتھ تظاہرون علیہم, تم اپنی قوم کے خلاف مدد کرتے تھے دوسری قوم کی. یعنی یہ مدد بھی ناحق ہوتی تھی. دیکھیے اپنی قوم کا ساتھ دینا ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور دوسری قوم کا ظلم میں ساتھ دے کے اپنی قوم کو پٹوانا یہ تو اور بڑا جرم ہو گیا نا. تو یہ کام یہودی کر رہے تھے. یعنی بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے ناحق, جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ اوس غلطی پر ہیں, لیکن چونکہ بس ہماری انڈی والی, جس کو پشتوں میں انڈی وال کہتے ہیں نا, اور اردو میں دوستی یاری, اور ہماری جو ہے وہ مفاد چونکہ اوس سے وابستہ ہیں, کیونکہ کوئی مالی لین دین ہوگا یا اور کچھ مفاد ہوں گے, تو ہمارے مفاد اوس کے ساتھ ہیں. تو اوس جب خزرج کے پر حملہ کرے گا, اور اس میں اگرچہ خزرج کے ساتھ ہماری قوم کے لوگ بھی ہوں گے, لیکن ہم نے نہیں دیکھنا, ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے, ہم نے خزرج سے کو بھی مارنا ہے, اور اس میں اپنے جو اہل کتاب ہیں جو حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی قتل کرنا ہے. تو یہ سب ناحق ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے, جب ان کا موقع آتا تو وہ حملہ کرتے, ان کو موقع ملتا تو یہ حملہ کرتے. تو کیا مطلب, دوسری قوموں کا دست و بازو بن رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. یعنی ایک تو اپنی قوم کے خلاف کوئی جنگ ہو رہی ہو, کوئی پھڈا ہو رہا تو سمجھ میں بھی آتا ہے, دوسری قوم کی چمچا گیری میں اتنے آگے بڑھ جانا کہ اس چمچا گیری میں اپنوں کو مارنا شروع کر دینا. یوں اس جرم کو آپ دو لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کسی قوم کی چمچا گیری میں اور کسی قوم سے مالی مفاد میں اتنا آگے نکل جانا کہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ قوم صحیح لڑ بھی رہی ہے, حق پر ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ لڑ بھی ہماری قوم کے خلاف رہی ہے, ہماری قوم کے لوگ بھی اس میں قتل ہو رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کی پرواہ نہیں, یعنی مفاد پرستی کی یہ انتہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس انتہا کو تھے. لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جب قیدی آتے نا ان کے پاس, جیسے بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا, جنگ میں بنو نذیر کے لوگ بھی گرفتار ہو کے آ گئے, تو اب یہ کیا کرتے تھے, بعض قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیا کرتے تھے. فدیہ یعنی پیسے ویسے دے کے کہ یہ چونکہ اہل کتاب ہیں, ہماری قوم کے لوگ ہیں, یعنی یہودی ہیں. قوم سے مراد بنو نذیر بنو قریظہ تھے تو الگ الگ قبیلے, لیکن قوم تو ایک ہی تھی نا, کہ چونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو تورات میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب قیدی آیا کریں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا دیا کرو. یعنی قیدیوں کو چھڑوانا بہت بڑی عبادت ہے, تو ہم اس عبادت کا فریضہ سر انجام دیں گے.
اور ہم قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑا جرم ہے قتل کرنا اور جلا وطنی کرنا، اس میں تمہیں تورات نظر نہیں آ رہی، اور جو بہت آخر میں آسان حکم تھا کہ کچھ پیسے دے کے اپنے قیدی کو چھڑا لینا، اس میں تم تورات کا حوالہ دیتے ہو کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تورات میں کہ قیدیوں کو چھڑانا بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کو کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو چھڑانا جہاں عبادت ہے تو اس کو پکڑنا کہاں سے؟ وہ بھی تو اللہ نے منع کیا ہے۔ پکڑتے کیوں ہو ان کو؟ ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ وہ قید میں آئے تمہاری؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پرندے پکڑ کے پنجروں میں ڈالیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ کہ پرندے پکڑ کے پنجروں میں ڈالتے ہیں، پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو پرندے آزاد کرتے ہیں کہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی پکڑا بھی تو تم نہیں تھا نا اس کو۔ اور اس کی آسان مثال، آپ نے کیا کیا، لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو قید کر لیا۔ اب جب بھوک لگتی ہے تو آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں آتا ہے کہ بڑا ثواب ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، وہاں لوگوں کو جیل میں بلا ناحق ڈالنا اور قید کر دینا اور ان کو اس مقام تک لانا کہ وہ کھانے پینے میں آپ کے محتاج ہو جائیں، یہ بھی تو حرام ہے نا۔ تو اس بات کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ تم یہاں تک نوبت آنے کیوں دیتے ہو کہ اگلا گرفتار ہو جائے، تمہارے رحم و کرم پہ آئے اور تم پھر فدیہ دے کے اس کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کرو؟ یہ کون سے ثواب کی قسم ہے؟ تو اس کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنی جانوں کو، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قرآن نے اپنے ہی آپ سے تعبیر کیا ہے کہ اپنی قوم ہی کمزور ہوتی ہے نا، اس سے خود بھی کمزور ہو جاؤ گے، تو اپنے آپ کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے۔ تم نے اقرار بھی کیا، تم اس پر گواہ بھی ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں پھر تم ہؤلاء یہ ہو، یعنی گویا اللہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری حرکتیں تو آج مدینہ میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تورات کے حکام کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ ثم انتم، پھر تم لوگ ہؤلاء ایسے ہو، جو یعنی یہ کوئی تاریخی واقعہ ہم بیان نہیں کر رہے کہ ماضی میں تم نے یہ کیا، اب تم یہ کر رہے ہو، اب تم تورات کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ کس طریقے سے؟ تقتلون انفسکم، اپنے جانوں کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو۔ تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دے کے بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دے کے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنی ہی لوگوں میں سے ایک فریق کو جلا وطنی پر یعنی ان کے شہروں سے نکلنے پر مجبور بھی کرتے ہو جنگ کے ذریعے۔ تظاہرون علیہم، اور اپنی ہی ان قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور حد سے تجاوز کے ساتھ، یعنی اس ظلم کرنے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ناحق دوسری قوموں کا ساتھ دیتے ہو اپنی قوموں کے خلاف۔